बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या, कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ हैं, आयते फिल गार नहीं देख रहे क्या, और दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या। सिद्दीक इमामत पर हैं और मुक़्तदियों में हैदरे कर्रार नहीं देख रहे क्या। मेरे अजीज, आज की इस महफिल में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के ताल्लुक़ से बात की जाएगी। आप इतना याद रखिए, ये याद रखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले किसी को खिलाफत के लिए नामजद नहीं किया था, ना हजरत अली को, ना हजरत सिद्दीक को, ना उमर को, ना उस्मान को, ना किसी और को। हाँ, हुजूर ने कुछ इशारे दिए हैं जिनकी बुनियाद पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तमाम सहाबा ने इत्तिफाक करके खलीफा बनाया। आइए कुछ हवाले आपके सामने पेश किए जाएं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6056 है। इब्ने अबी मुलैका बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया गया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी को खलीफा बनाते तो किसको खलीफा बनाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हज़रत अबू बकर को। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फिर पूछा गया कि हजरत अबू बकर के बाद हुजूर किसको अपना खलीफा बनाते, तो उन्होंने कहा कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। फिर पूछा गया कि हजरत उमर के बाद हुजूर किसको अपना खलीफा बनाते, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और इसके बाद हजरत आयशा खामोश हो गई। तो इस हदीस में इशारा है कि मेरे बाद सिद्दीक खलीफा होंगे और फिर उमर खलीफा होंगे। एक और हदीस आप समाअत करें, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6057 है। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक औरत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी चीज के मुतालिक सवाल करने के लिए हाजिर हुई और उसने सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर आना। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतलाएं कि अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं। हज़रत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं कि उससे उस औरत की मुराद ये थी कि अगर आपका विसाल हो जाए और मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो फिर किसके पास जाऊं। तो इस पर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मुझे ना पाओ तो फिर अबू बकर के पास आना। इसी हदीस को सही बुखारी शरीफ में भी नकल किया गया है।
اور بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 3659. حدیث یہی ہے. اس کی شرح میں علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہی خلیفہ ہوں گے. اور اس سے زیادہ صریح دلالت اس حدیث میں جو امام طبرانی نے عصمہ بن مالک سے روایت کی ہے، اور اس کو تاریخ الخلفاء میں بھی نقل کیا گیا ہے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعد ہم اپنے اموال کے صدقات، ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو. میرے عزیز دوستو، ایک اور حدیث آپ سماعت کریں جس کو شرح آداب المریدین میں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے نقل فرمایا ہے. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یا رسول اللہ، اگر کسی وقت میں حضور کے پاس آؤں اور حضور کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور سے سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے پاس. وہ شخص جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور نے اس طرح حکم فرمایا ہے. حضرت علی نے اس سے کہا کہ پھر دوبارہ جاؤ اور حضور سے پوچھو کہ اگر میں ابو بکر کے پاس جاؤں اور ابو بکر کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ وہ شخص حضور کے پاس پھر پہنچا اور اس نے عرض کی آقا میں ابو بکر کے پاس جاؤں اور ابو بکر کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر کے پاس. اب حضور کا یہ ارشاد سن کر کے وہ شخص پھر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو نہ پاؤ تو عمر کے پاس جانا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضور سے پوچھو کہ اگر عمر کے پاس جاؤں اور عمر کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ وہ شخص پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم عمر کو نہ پاؤ تو عثمان کے پاس جانا. اب اس نے حضور کا یہ ارشاد سنا، حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس نے بتایا کہ حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ حضور سے پوچھو کہ اگر میں عثمان کے پاس جاؤں اور عثمان کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس کے آقا میں عثمان کے پاس جاؤں اور عثمان کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے پاس جانا جو تم کو ابھی بھیج رہا ہے. اس حدیث میں پوری ترتیب بیان کر دی ہے جس حدیث کو شرح آداب المریدین میں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے صفحہ نمبر 87 پر نقل کیا ہے. صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک اور آپ سماعت کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حدیث نمبر ہے 6059 کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے مرض الموت میں ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ان کے متعلق ایک مکتوب لکھ دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمام مسلمان ابو بکر کے علاوہ ہر ایک کی خلافت کا انکار کریں گے. اس کی شرح میں حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر واضح دلیل ہے اور مستقبل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور پیشن گوئی یہ ہے
کہ خلافت کے معاملے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مسلمان کسی کی خلافت پر متفق نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ کے بھائی کو بلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکتوب لکھ دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جانا دشوار اور مشکل تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہے تھے۔ آپ نے نمازوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا۔ یہ حدیث قرطاس کا بھی جواب ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگوایا تھا تو آپ نے حضرت علی کی خلافت کے متعلق کچھ لکھوانا چاہتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے متعلق لکھوانا چاہتے تھے، اور اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ عزیز دوستو، یہ تاریخ الخلفاء کہ صفحہ نمبر 80 پر ابن عساکر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں اس وقت حاضر تھا، غائب نہیں تھا، اور نہ میں مریض تھا۔ تو جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے پسند کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہی امام ہونے کے قابل مانے جانے لگے تھے۔ ایک اور حدیث آپ سنیں جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ہی نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 85 پر۔ یعلا اور حاکم بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے گروہ انصار، تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا تھا کہ تم لوگ امام بنو، پس تم میں سے کون شخص ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر مقدم ہو؟ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نعوذ باللہ، ہم حضرت ابو بکر سے کس طرح مقدم ہو سکتے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، مہاجرین کہتے تھے کہ ہم میں سے خلیفہ ہو، انصار کہتے تھے ہم میں سے خلیفہ ہو۔ اس پر حضرت زید بن ثابت نے کھڑے اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، تو آپ کا خلیفہ بھی مہاجرین ہی میں سے ہونا چاہیے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مددگار تھے، اور آپ کے خلیفہ کے بھی انصار اور مددگار ہوں گے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ تمہارے صاحب ہیں۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منبر پر چڑھے اور لوگوں کی طرف دیکھا تو ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا۔ پس ان کو بلوایا گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات بھائی ہو، کہ تم چاہو گے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو، اسلام کمزور پڑے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں کی طرف دیکھا تو ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی نہیں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر ان سے کہا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو، حضور کے داماد بھی ہو، کیا تم چاہو گے کہ اسلام کمزور ہو جائے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو؟
तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज की, ए खलीफा रसूल, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे आपसे शिकायत है कि आपने इतने अहम मसले में मुझसे मशवरा करने की भी जरूरत महसूस नहीं की। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अली, यहाँ के हालात ऐसे ही थे कि मुझे ये करना पड़ा है। रही बात खिलाफत की, तो ये खिलाफत रखी है, आप इसको ले सकते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जैसा कि गुनित तालिबीन में लिखा गया है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, न हम आपसे बैत वापस लेते हैं और न कभी हम बैत वापस लेने की ख्वाहिश करेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आगे किया है, तो अब आपको पीछे कौन कर सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक हवाला और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और उसके बाद बात खत्म करते हैं। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो चिश्ती सिलसिले से हैं, हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर चिश्ती सिमनानी अली रहमतुर रिजवान। बिशारतुल मुरीदीन में आप फरमाते हैं कि तमाम में सबसे अफजल और सबसे बढ़कर खिलाफत के हकदार अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। और फिर आप नसीहत फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरे फर्जंदों, मेरे भाइयों, हम अकीदा मुरीदों और मोहब्बत करने वालों को मालूम होना चाहिए कि मैं इसी अकीदे पर था और इसी अकीदे पर हूं और हमेशा हमेशा इसी अकीदे पर रहना पसंद करूंगा। इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसा तुम जियोगे वैसा मरोगे और जैसे मरोगे वैसे उठाए जाओगे और जैसे मरोगे वैसे तुम्हारा हश्र होगा। यानी जिससे मोहब्बत करते हुए तुम मरोगे उसी के साथ तुम उठाए जाओगे, उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। और फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इस मज़कूरा तरतीब पर अकीदा नहीं रखता हो वो गुमराह है, जिंदीक है, बद्दीन है। और फरमाते हैं कि मैं उससे भी बेजार हूं और अल्लाह ताला भी उससे राजी नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों, शरह आदमुल मुरीदीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मुनेरी सफा नंबर 83 पे लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आदमियों में अफजल तरीन अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद हजरत उमर हैं, उनके बाद हजरत उस्मान हैं, उनके बाद हजरत अली हैं। एक किताब है दिफाए सहाबा व अहले बैत जो हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज परहावरी की है। ये सफा नंबर 123 पे लिखते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज का इमाम बनाया। उम्मत का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उनकी खिलाफत पर इजमा है और हजरत अली और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कोई तारुज ना किया तो उनकी खिलाफत का हक होना साबित हो गया। यानी हुजूर करीम ने हजरत अबू बकर की खिलाफत पर कोई इख्तिलाफ नहीं किया। ये आपका इख्तिलाफ ना करना हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत हक होने की दलील है।
میں تمام اپنے سنی اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا آخر میں کہ جیسا کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانی لکیر کے فقیر بنے رہو. یہ میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں، اپنے بزرگوں کا عقیدے پیش کیے. اس کے علاوہ بھی آپ کو ہزاروں واقعات، ہزاروں قول بزرگان دین کے احادیث آپ کو مل جائیں گی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر خلافت پر دلالت کرتی ہیں. اس لیے آپ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ رہیے اور پرانی لکیر کے فقیر بنے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار بنات طیبات ازواج مطہرات کی عزت، ان کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.